الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اہل سنت محترم المقام حضرت مولانا حافظ محمد رفیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر معزز علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان، عظیم المقاصد اور کثیر البرکات میلاد النبی کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اور پیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر محترم جناب حماد کیانی صاحب اور محترم ڈاکٹر واجد کیانی صاحب اور محترم ڈاکٹر امجد کیانی صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی اس نشست کو ہماری اعتقادی، فکری اور عملی تربیت کے اعتبار سے نتیجہ خیز اور بامقصد بنائے۔ میں برادر عزیز مجاہد اسلام محترم محمد زبیر رحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی اور عظیم سناخان رسول محترم محمد ندیم قادری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں۔ اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ مجالس میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔
اس لیے کہ ان مجالس میں خود آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت قریب رہ کے بھی نہیں آتے، اور بہت سے لوگ بہت دور سے پہنچ جاتے ہیں۔ کئی امیر نہیں آتے مگر غریب آ جاتے ہیں، کئی بڑی عمر کے نہیں آتے مگر چھوٹی عمر کے بچے پہنچ جاتے ہیں۔ بذام خویش کئی پڑھے لکھے نہیں آتے، ان پڑھ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ اور اس کے محبوب کی یہ بارگاہ اتنی بلند بارگاہ ہے کہ یہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ نہ بلایا جائے تو قریب والے بھی نہیں آتے، اور بلا لیا جائے تو دور والے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میری طلب بھی تیرے ہی کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، میرے غلاموں جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی غذا اور اپنی خوراک لے لیا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا بات۔ اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا، وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پہ ہیں؟ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کون سے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجالس الذکر وفی روایت مجالس العلماء، فرمایا میری شریعت کے عالموں کی جو محفلیں ہیں اور اہل ذکر کی جو محفلیں ہیں وہی جنت کا باغ ہوتی ہیں۔ اس حدیث رسول کے مطابق اس وقت ہم جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ دوری جنت ہے۔ حدیث پاک کا مفاد یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس جنگل میں رکھ دی جائے تو اس جنگل کو بھی جنت کے باغ میں تبدیل کر دیتی، اور یہ اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی مجلس چونکہ مسجد میں ہو رہی ہے، اور مسجد ویسے ہی جنت ہے، تو ہم جنت میں جنت بنا کے بیٹھے ہیں، دوری جنت میں آئے بیٹھے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک قیامت سے پہلے اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی۔ قرآن پاک میں ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، ساتوں زمینیں لپیٹ کرنا اللہ رب العزت اپنے دست قدرت میں کر لے گا، اور ساتوں آسمان لپیٹ کر اپنے دست قدرت میں کر لے گا۔ نہ آسمان رہیں گے نہ زمین رہے گی، لیکن جب زمین کو ختم کرنا چاہے گا اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پہ بھیجے گا، اور انہیں حکم دے گا کہ جہاں جہاں مسجدیں بنی ہیں وہ سارے حصے اٹھا کر میری جنت میں شامل کر دیے جائیں۔ تو مسجدوں کے یہ جو ٹکڑے ہیں نا زمین پر، یہ قیامت کے دن جنت کا حصہ بننے والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، دکان چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، اپنی گپ شپ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے، وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ یہ پیغام خاص و عام تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس جنت میں جانا چاہتے ہو تو پھر اس جنت میں آنے کی عادی بنیے،
جو مسجدوں میں نماز پڑھنے نہیں آتے نا، اس جنت میں نہیں آتے، وہ اس جنت میں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اب آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ ہمارے محلے میں کتنے لوگ جنتی ہیں تو 5 وقت کی نمازوں میں دیکھ لیں کتنے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے کو دیکھو کہ کثرت کے ساتھ مسجد آتا جاتا ہے تو تم کہہ سکتے ہو کہ یہ شخص جنتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، آپ نے فرمایا مسجد ہے۔ اور پوچھا گیا سب سے بری جگہ کون سی ہے تو آپ نے فرمایا بازار۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے نبی جس جگہ کو سب سے بری جگہ فرما گئے وہ تو خالی ہونی چاہیے تھی، اور جو سب سے اچھی جگہ فرما گئے وہ بھری ہونی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے الٹ ہو گیا، بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ تو جو گھر چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آتے وہ پل صراط سے گزر کر اس جنت میں بھی نہیں جا سکے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں اہل ذکر جمع ہو جائیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اب جنت کا باغ ہونے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ 15ویں صدی ہے، 15ویں صدی ہے، فتنوں کا دور ہے، دینی بے-حسی کا دور ہے، دینی غفلت کا دور ہے۔ جس مجلس میں ذکر رسول ہو وہ مجلس جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس 15ویں صدی میں ہم جیسے لوگ جس مجلس میں حضور کا ذکر کریں، جس مجلس میں ذکر رسول ہو وہ جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ذات رسول بھی ہوتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان و علی، سیدنا بلال، سیدنا طلحہ، سیدنا امیر معاویہ، اصحاب رسول کی ان محفلوں کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں ہوتا تھا، خود رسول بھی ہوتے تھے۔ تو اصحاب رسول کی مجلسوں کو کوئی پہنچ سکتا ہے کہ ان کی محفلیں کتنی بلند تھی جہاں خود حضور تشریف فرما ہوتے۔ صحابیوں کی روایتیں پڑھیں، کوئی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے جلست عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی جب حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے میں نے کملی والے کو دیکھا، آقا یوں فرما رہے تھے، کوئی کہتا ہے میں نے حضور کو سنا، حضور یوں فرما رہے تھے، کوئی کہتا ہے میں حضور کے پاس ہی بیٹھا تھا، حضور یوں فرما رہے تھے۔ یہ اصحاب رسول کے سوا یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا، میں نے حضور کو سنا، میں حضور کے پاس بیٹھا تھا؟ ان صحابہ کا مقام کیا ہوگا جہاں صرف ذکر رسول نہیں خود رسول بھی ہوتے تھے۔ اس لیے ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کریں، ان محفلوں کی حاضری کو چھوٹی حاضری نہ سمجھا کریں۔ جب آئیں تو 2-3 ساتھیوں کو بھی ساتھ کھینچ لایا کریں اور اسے کہیں آؤ تو میں جنت میں لے چلتے۔ تو جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے نا، وہ کل لوگوں کو یہ نہ کہیں کہ ہم رات کو محفل میں نہیں گئے تھے، وہ لوگوں کو بتائیں ہم اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم رات کو جنت میں نہیں جا سکے۔ یہ تو آنکھیں بند ہوگی تو خبر ہوگی اس مجلس کا مقام کیا ہے، اس محفل کا مقام کیا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بیان کرتے ہیں، اکابر ولیوں میں سے بہت بڑے ولی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جدہ شریف میں سمندر کے کنارے ایک مسجد تھی، اس کے کونے میں 12 سال تک اعتکاف میں رہا۔
وہ 12 سال مسجد کے کونے میں اعتکاف بیٹھا رہا. کتنا لمبا اعتکاف کیا اس نے. وہ بندہ خود بیان کرتا ہے کہ میں اپنے کونے میں ایک دن بیٹھا تھا, 12 سال گزر چکے تھے. اسی مسجد کے دوسرے کونے میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ذکر رسول شروع کر دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میری پیشانی پہ بل پڑ گئے. پیشانی پہ بل تب پڑتے ہیں جب کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے. تو کہنے لگا میری پیشانی پہ بل پڑ گئے کہ میں عبادت میں لگا تھا, میں اعتکاف میں تھا, انہوں نے کیا شور مچا رکھا ہے. اب اس سے نہ اس کے عقیدے کی خرابی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ ذکر نبی کو شور سمجھتا تھا, جیسے آج بھی بات بد نصیب سمجھتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو بد نصیب ذکر رسول کو شور کہتے ہیں. تو میں پریشان تھا اپنے کونے میں, وہ 7-8 بندے تھے اور میں اکیلا تھا, انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا. حضور کے غلاموں کو کون روک سکتا ہے؟ ہر دور میں ان کی اکثریت رہی ہے, انہیں کون روک سکتا ہے؟ یہ بیٹھ جائیں تو دھرنا نہیں رکتا, اٹھ جائیں تو جنازہ نہیں رکتا. انہیں کون روک سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ 7-8 بندے تھے, میں اکیلا تھا, میں روک بھی نہیں سکتا تھا. تو میں اپنے کونے میں بیٹھ کے نہ جلتا رہا اور جلتا رہا, اور وہ اپنے کونے میں ذکر رسول کر کے مچلتے رہے. یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات. اسی ذکر سے کوئی جل جاتا ہے, کوئی مچل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چند گھڑیاں وہ لوگ ذکر رسول کر کے چلے گئے, چند گھڑیاں. وہ بندہ قسم کھاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم, لوگوں جب میں اپنے کونے میں سو گیا نا رات کو, جہاں 12 سال اعتکاف کیا تھا, تو میں نے خواب دیکھے کہ وہ کونا خالی پڑا تھا, اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا تھا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے. وہ کہتا ہے جہاں 12 سال اعتکاف میں رہا وہ کونا خالی پڑا تھا, اور جس کونے میں چند گھڑیاں ذکر مصطفیٰ ہوا وہاں تاجدار انبیاء خود تشریف لائے بیٹھے تھے. اور تنہا نہیں آئے, اصحاب پیغمبر کی مجلس لگی ہے, حضور کے صحابہ کی محفل لگی, اور حضور جلوہ گر ہے. اور انبیاء اور مرسلین کے بعد جو سب سے بلند ہستی ہے نا, کون؟ سیدنا صدیق اکبر. کہتا ہے وہ کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے. سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو کے حضور کا ذکر کر رہے, حضور بیٹھے اور صحابہ کی مجلس لگی ہے, اور صدیق اکبر ذکر کر رہے ہیں, اور ان کی ہر بات پر حضور جھوم رہے ہیں, اور جھوم جھوم کے فرماتے ہیں وحق زحق وحق زحق, ابو بکر جب بولتے ہو حق بولتے ہو. وہ کہتا ہے لوگوں میں نے خواب میں کوشش کی کہ اٹھ کے نہ حضور کی مجلس میں چلا جاؤں, لیکن زمین نے پکڑ لیا, اب کدھر جاتا ہے؟ زمین نے پکڑ لیا, اب کدھر جاتا ہے؟ کہتا ہے میں اٹھ کے جا نہیں سکا, کہ جب جاگتی مجلس میں نہیں گیا اب خواب میں کیسے جا سکتا ہے؟ کہتا ہے زمین نے پکڑ لیا. وہ کہتا ہے لوگوں میں جا تو نہیں سکا مجھے, مگر یہ بات سمجھ آ گئی اور میرا عقیدہ بدل گیا کہ اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو 12 سال کا اعتکاف بھی مردود ہوتا ہے, اور عقیدہ ٹھیک ہو تو کبھی کبھی کملی والے بھی خود تشریف لے آتے ہیں. عقیدہ ٹھیک ہو, ذکر رسول کر لیا جائے تو کبھی کبھی کملی والے خود تشریف لے آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے ذکر کی مجلس میں آنے والے لوگ حضور کے منگتے ہوتے ہیں, یہ یاد رکھیں. جو حضور کے ذکر کے لیے آتے ہیں نا, سننے کے لیے, سنانے کے لیے, وہ سب حضور کے منگتے ہوتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اپنے منگتوں کو خالی نہ جانے دیں.
سمجھ رہے ہیں؟ تو حضور کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے، آقا کے منگتے کبھی خالی نہیں جاتے. سمجھ رہے ہیں؟ جو الفاظ میں نے تلاوت کیے ان میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیں. کس سے؟ میرے بندوں سے. بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور پہنچانا کس کو ہے؟ اللہ کے بندوں تک. بندے بھی اللہ کے ہیں، بات بھی اللہ کی ہے، اور اللہ کرنا اپنے بندوں کے ساتھ چاہتا ہے. یہ توجہ طلب بات. بندے بھی خدا کے ہیں اور بات بھی خدا کی ہے، اور کرنا اپنے بندوں سے چاہتا ہے، مگر ڈائریکٹ خود اپنے بندوں سے بات نہیں کرتا، اپنے حبیب سے کرواتا ہے. اپنے محبوب سے کرواتا ہے بات کہ میرے حبیب تو کہہ دے میرے بندوں سے. تو مولا تو کیوں نہیں کہتا؟ جب بندے بھی تیرے ہیں، بات بھی تیری ہے، تو اپنے بندوں سے خود بات کہہ دے. اللہ فرماتا نہیں، میں نے قانون یہ بنا رکھا ہے، جس کو جو کچھ دینا ہے یار کے صدقے میں دینا ہے. یار کے صدقے میں دینا ہے. بات بھی کرنی ہے تو یار کے وسیلے سے کرنی ہے. تو جب میں محبوب کے وسیلے کے بغیر تم سے بات بھی نہیں کرتا، محبوب کے واسطے کے بغیر میں تم سے بات بھی نہیں کرتا، تو اس کے واسطے کے بغیر اور کیا دوں گا تمہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ فرما دے. کس سے؟ میرے بندوں سے. اور کیا فرما دے؟ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. اللہ کا فضل ہو اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. اور تمہارا یہ خوشی منانا کیا ہے؟ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو دنیاوی مال و متاع جوڑ کے جمع کر رہے ہو نا، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اور حکم کیا دیا؟ جب رب کا فضل ملے اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ. قرآن پاک کی جو نمبر 1 تفسیر ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصے کی خود تفسیر کر دیتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کا فضل ملے تو خوشیاں مناؤ اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. اب اللہ سے پوچھتے ہیں تیری رحمت کون ہے اور تیرا فضل کون ہے؟ اب قرآن میں اللہ بتا رہا ہے اس کا فضل کون ہے اور اس کی رحمت کون ہے. مولا تیرا فضل کون ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. تو فضل کبیر کون؟ فرمایا وہی جس کو سراج منیر کہا ہے، جس کو یا ایھا النبی کہا ہے نا، وہی میرا فضل ہے. اور فقط فضل نہیں، فضل کبیر ہے. اور مولا تیری رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فرمایا رحمت بھی میرا حبیب ہے، فضل بھی میرا حبیب ہے. اور حکم کیا دیا؟ فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو اللہ بتا رہا ہے کہ میرا محبوب فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو جب فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو ہم اہل سنت 12 ربیع الاول کو اسی لیے خوشی مناتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن ہمیں رب کا فضل بھی ملا، رب کی رحمت بھی ملی. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں نا، اس طرح نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ آج اللہ کا فضل بھی ملا 12 ربیع الاول، رب کی رحمت بھی ملی، اس لیے خوشی منا رہے ہیں. اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ یہ خوشی منانا کیسا ہے؟ یہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. میں قرآن میں خود بتا دیتا ہوں یہ خوشی منانا کیسا ہے. فرمایا میں قرآن میں بتا دیتا ہوں یہ خوشی منانا کیسا ہے. فرمایا جو جوڑ کے جمع کر رکھا ہے نا وہ اچھا نہیں، جو یار پہ لٹا رہے ہو وہ اچھا ہے. وہ خیر مما یجمعون. یہ خوشی منانا
ہر اس چیز سے بہتر ہے جس کو جمع کر رہے ہو دنیاوی مال و متاع کے طور پر. یعنی تمہارا جو جمع کر رکھا ہے نا دنیاوی مال، اس سے یہ خوشی منانا بہتر ہے. کون سی؟ یار کے میلاد کی. یہ خوشی منانا بہتر ہے. اب توجہ سے سنیے، میں اس پر نتیجہ دینے لگا ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ گویا فرما رہا ہے کہ جو بینکوں میں جمع ہے، جو تجوریوں میں جمع ہے، جو خزانوں میں جمع ہے، فرمایا وہ اچھا نہیں سارا مل کر بھی. مزدور کا وہ 1 روپیہ اچھا ہے جو یار کے میلاد پر خرچ ہو رہا ہے. جو سونا چاندی، جو ہیرے موتی جمع ہیں وہ اچھے نہیں، جو یار پر لٹ رہا ہے وہ اچھا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کا فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تو بعض لوگ خوشی نہیں مناتے ہیں، وہ ان کی مجبوری ہے. اور ہم کیوں مناتے ہیں؟ یہ ہماری مجبوری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو نہیں مناتے وہ ان کی مجبوری ہے، جو مناتے ہیں ہماری مجبوری ہے. کیوں؟ سنیے غور سے. اللہ حکم دے رہا ہے کہ خوشی وہ کرے جس پر فضل ہو، خوشی وہ منائے جس پر رحمت ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ شرط رکھ دی، فرمایا خوشی وہ کرے جس پر رحمت ہو، خوشی وہ کرے جس پر فضل ہو. تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں فضل نہ ہو رب کا اور خوشی رحمت نہ ہو تو شیخ القرآن ہو کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے. اگر رب کا فضل نہ ہو، رب کی رحمت نہ ہو تو شیخ الحدیث ہو کے بھی خوشی نہیں مناتا ہے. اور جس پر رب کا فضل ہو جائے وہ ٹانگے والا بھی مناتا ہے، وہ ریڑی والا بھی مناتا ہے. یہ تو رب کے فضل کی بات ہے. امام الانبیاء کے علماء، رب کا فضل نہ ہو تو کوٹھی والا بھی نہیں مناتا، اور رب کا فضل ہو جائے تو جھگی والا بھی مناتا ہے. آپ کو نالین نبی کا جھنڈا باز کوٹھیوں پہ نظر نہیں آئے گا، جھگیوں پہ وہ بھی نظر آئے گا. تو رب کا فضل ہو، رب کی رحمت ہو تو خوشی مناؤ. تو جن پر ہوا وہ منا رہے ہیں، جن پر رحمت ہوئی وہ منا رہے ہیں. اور سب سے پہلے یار کی آمد کی خوشی کی بنیاد ہی خود خدا نے رکھی ہے. خود اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محبوب کا میلاد منایا. سوال 2 ہے مگر جواب دونوں کا ایک ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی بتائیں سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کس نے بھیجا؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا. اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد کس نے منایا؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ نے منایا. تو حضور کا میلاد منانا بھی اللہ کی سنت، حضور پر درود و سلام بھیجنا بھی اللہ کی سنت. اب میں بتانے لگا ہوں اللہ نے محبوب کا میلاد کیسے منایا. اللہ نے یار کا میلاد کیسے منایا. امام الانبیاء کے غلاموں، ہم منا رہے ہیں نا، انسان ہے اپنی بساط اور طاقت کے مطابق مناتے ہیں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے. اللہ نے اپنی شان محبوب نوازی اور حبیب نوازی کے مطابق منایا. کیسے منایا؟ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ اس وقت حجرے میں موجود تھی. حضرت آمنہ کے پاس جو عورتیں تھیں نا اس وقت، ان میں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ بھی تھی. ایک بی بی شفا تھی، ایک بی بی برکت تھی، کچھ عورتیں موجود تھیں. تو وہ کسی کام کے لیے حضرت آمنہ کے سین میں گئیں، ویڑے میں گئیں. حضور کی ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ بھاگ کے پھر اندر آ گئیں، دوڑ کے پھر اندر آ گئیں. تو اندر جو عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا بھئی آپ تو باہر گئی تھیں تو بھاگ کے ڈر کے اندر کیوں آ گئی؟ اب سننا جو انہوں نے جواب دیا. وہ کہنے لگی سہیلیوں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، میں نے آمنہ کے ویڑے میں عجیب منظر دیکھا ہے.
انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا فجعلت انظر الی النجوم تدلا، کہ وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پر چمک رہے ہیں۔ یہ جو موجود تھی ان کی گواہی ہے، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ان کی گواہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ستارے پہلے آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پر چمک رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ستارے آج تک نیچے نہیں آئے، آج کیوں آئے تھے؟ یہ اوپر ہی رہتے ہیں نا، ہم جب سے پیدا ہوئے دیکھ رہے اوپر ہی ہیں، نیچے کبھی نہیں آئے، تو آج کیوں آئے تھے نیچے؟ اس کے سوا کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی، کوئی وجہ بیان نہیں ہو سکتی کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آئے تھے۔ اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے، اور اس کا علم ہر زمانے پہ محیط، کہ ایک وقت آئے گا محبوب کے غلام محبوب کی آمد کی خوشی میں اپنے گھروں کی دیواروں پر چراغاں کریں گے، لائٹیں لگائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، یار کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں، محبوب کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں۔ اتر آئے ستارے کمکمے بن کر۔ حضرت آمنہ کے پاس جو عورتیں تھیں ان میں ایک عورت کی گواہی ہے جو باہر نکلی، باغ کے اندر آ گئی، کہتی ہے میں ڈر گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائیں، ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں ڈر گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائیں۔ فجعلت انظر الی النجوم، نجوم یہ نجم کی جمع ہے، نجم کہتے ہیں ایک ستارے کو اور نجوم کہتے ہیں کئی ستاروں کو۔ تو وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک ستارہ آیا تھا، نہیں، کہتی ہیں کئی ستارے آئے تھے۔ کہاں؟ آمنہ کے گھر پر، آمنہ کی دیواروں پر، اور اتنے قریب آ گئے تھے کہ میں بھاگ کے اندر آ گئی، ڈر گئی کہ میرے اوپر نہ گر جائیں۔ سمجھ گئے بات میری؟ ستارے آئے تھے، ایک ستارہ نہیں آیا تھا، کئی ستارے آئے تھے۔ اب میں بار بار یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کا دور ہے، سائنٹیفک انوینشنز کا دور ہے، یہ سائنس کے کلائمیکس کا دور ہے۔ سائنس اس وقت اپنے نقطہ عروج پر ہے۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ستارہ جو ہے نا، ایک ستارہ جو اس پوری روئے زمین سے بڑا ہے، کئی گنا بڑا ہے۔ ایک ستارہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے، تو جب ایک ستارہ اس زمین سے کئی گنا بڑا ہے تو حضرت آمنہ کے چھوٹے سے گھر سے کتنا بڑا ہوگا ایک ستارہ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ ایک ستارہ اس پوری زمین سے کئی گنا بڑا ہے، تو حضرت آمنہ کے گھر سے پھر کتنا بڑا ہوگا؟ سمجھ گئے نا آپ؟ تو پوری زمین پر ایک ستارہ بھی آ جائے تو کافی ہے۔ تو وہاں ستارہ نہیں آیا تھا گھر پر، ستارے آئے تھے۔ تو سوال یہ ہے جب اتنے بڑے ہیں تو پھر وہاں آئے کیسے؟ جب ستارے اتنے بڑے ہیں تو پھر وہاں آئے کیسے چھوٹے سے گھر پر؟ یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ ایک ستارہ بھی آ جائے تو پوری زمین کو کافی ہے، اور آمنہ کے کچے گھر پر ایک ستارہ نہیں کئی ستارے آئے تھے۔ تو جب اتنے بڑے ہیں تو آئے کیسے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں اس کا جواب یہ ہے کہ ستارے بڑے تھے اور بڑے ہیں، مگر اللہ نے حکم دیا تھا ستاروں تم اپنے گھر میں بڑے ہو، اب یار کے در پہ جانا ہے، وہاں بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے جانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ستاروں تم بڑے ہو مگر اپنے گھر میں بڑے ہو، اب آمنہ کے در پہ جانا ہے، محمد عربی کی دہلیز پہ اترنا ہے، تو وہاں بڑا بن کے نہیں چھوٹا بن کے جانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، اس لیے کئی ستارے آئے کہ بڑے بن کے نہیں آئے تھے، چھوٹے بن کے آئے تھے۔ کیوں؟ کس کی چوکٹ پہ اتر رہے ہو؟ کس کی دہلیز پہ اتر رہے ہو؟ کہ یہاں جو جتنا چھوٹا بن جائے ہم اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں۔ یہ دہلیز مصطفیٰ ہے، یہ چوکھٹ آمنہ ہے،
اس دہلیز پر جو جتنا چھوٹا بن جائے نا اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں. یہ تاریخ بتاتی ہے جو چھوٹے بنے تھے وہی بڑے بنے ہیں. اس محبوب کی چوکھٹ پر جو چھوٹے بنے تھے وہی بڑے بنے. امام الانبیاء کے غلاموں جب چھوٹا بنا تو شمس الدین تھا، بڑا بنا تو شمس العارفین ہو گیا. جو اس در پر چھوٹا بنا وہ محمد باہو تھا، جب بڑا ہوا تو سلطان العارفین ہو گیا. جو اس چوکٹ پر چھوٹا بنا وہ احمد رضا تھا، جب بڑا بنا تو اعلی حضرت بن گیا. اس دہلیز پر جو چھوٹا بنا وہ خادم حسین تھا، رب نے بڑا بنایا تو امیر المجاہدین ہو گیا. فرمایا اس در پر جو جتنا چھوٹا بن جائے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اس دہلیز پر جو جتنا گر جائے ہم اتنا اس کو اٹھا دیتے ہیں. تو یہاں چھوٹے بننے والے ہی بڑے بنتے ہیں. جو انمٹ ہو جائیں یہاں پہ آ کر انمٹ بننا چاہیں وہ مٹ جائیں در یار پر تو انمٹ ہو جاتے ہیں. جو در یار پہ آ کے چھوٹے بنے وہی بڑے بنتے ہیں. یہاں کیسے کیسے بڑے چھوٹے بنے. امام الانبیاء کے غلام سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. کیسے کیسے چھوٹے بنے، کیسے کیسے بڑے تھے اور چھوٹے بنے. میں تاریخ موصل کا مطالعہ کر رہا تھا. موصل ایک سلطنت ہوتی تھی، ایک پاکستان کی طرح حکومت، ایک ملک، ایک سلطنت. تو وہاں کا ایک حکمران تھا، بادشاہ تھا جمال الدین موصلی. اس نے اس دور میں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے نا روضہ رسول پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کے لیے جگہ خریدی تھی. اور کہاں خریدی تھی کہ جہاں سلام پڑھ کے نا حضور کی جالیوں پر لوگ نکلتے ہیں نا جس دروازے سے، اس دروازے کے پاس اپنی قبر کی جگہ خریدی تھی. اس دور میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا اس نے کہ مجھے قبر کی وہاں جگہ دے. کیوں؟ وہ کہتا تھا میری طلب یہ ہے کہ میری قبر وہاں بن جائے اور قیامت تک حضور کی جالیوں پہ سلام پڑھنے والے اپنے پاؤں رکھ کے میری قبر پر گزرتے رہے. اے کون بادشاہ ہے، موصل کا حکمران ہے، تاج پہنتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، مگر کتنا مٹا رہا ہے یار کے در پر اپنے آپ. وہ کہتا ہے میری طلب ہے قیامت تک آنے والے یار کے در پر اپنے پاؤں سے روند کر میری قبر کو گزرتے رہتے، میری قبر کو اپنے پاؤں سے روندیں، اوپر در کر پھر آگے بڑھے. اسی پر حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا. انہوں نے بھی لکھا تھا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، اور مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، گر ان کی راہ گزر میں میرا مزار ہوتا. تو موصل کے حکمران نے، بادشاہ نے جگہ خریدی اپنی قبر کے لیے. کہاں؟ جہاں سے سلام پڑھنے والے گزر کے جاتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں رکھ کر میری قبر سے گزرے. اس نے ایک کتبہ بنوایا بادشاہ نے، سوٹ کیس میں بند کر دیا اور تالا لگا دیا، اور وصیت یہ کر دی کہ جب میں مر جاؤں نا تو میری قبر وہاں بنانی ہے، اور یہ جو کتبہ ہے یہ میری قبر کے اوپر لگا دینا. کتبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو قبروں پر پتھر لگے ہوتے ہیں نا، اوپر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا ہے، جس کی قبر ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے پتھروں پر. کئی قبروں پہ کتبے ہوتے ہیں، تو اس نے بھی کتبہ بنوایا، سوٹ کیس میں بند کر دیا، اور وصیت کی کہ جس دن مر جاؤں مجھے دفن کرو اسی دن سوٹ کیس کھولنا، اس سے پہلے نہیں کھول سکتے. میں نے کتبہ لکھوا دیا، وہ میری قبر پہ لگا دیا جائے. جب وہ فوت ہوا اس کو وہاں دفن کیا گیا، اور پھر لے آئے کہ وہ سوٹ کیس لاؤ اور اس کو کھولو اور کتبہ لگاؤ اس کی قبر پر. اب لوگ سوچ رہے تھے کہ وقت کا بادشاہ تھا، اس نے کتبے پہ اپنا نام لکھا ہوگا، پیچھے لکھا ہوگا ذل سبحانی یا ملک الملوک
یا شہنشاہ دنیا، کوئی لقب لکھا ہوگا بادشاہوں والا، آگے نام لکھا ہوگا جیسے قبر والوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب سوٹ کیس کھلا نا اور وہ کتبہ سامنے آیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. اس پر لقب کیا، نام بھی نہیں لکھا تھا. اس کتبے پر لقب کیا ہونے تھے، بادشاہ کا نام بھی نہیں لکھا تھا، صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا ان کے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت کا کچھ حصہ ہے جس میں اللہ نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کیا ہے. تو یہ لفظ پورے قرآن میں سے اسے اپنے لیے پسند آئے، اور کتبے پر نام بھی نہیں لکھا، لقب بھی کوئی نہیں لکھا، صرف اتنا لکھا تھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ کہ ان کا کتا ان کی چوکھٹ پہ آیا بیٹھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس دہلیز پر جو جتنا چھوٹا بن جائے اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا ستاروں تم اپنے گھر میں بڑے ہو لیکن یار کی چوکھٹ پہ اترنے لگے ہو. اب بڑا بن کے نہیں جانا، اب چھوٹے بن کے جانا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، اللہ کی اپنی سنت. یہ تو تھی حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ کی گواہی جو اس وقت موجود تھی. اب حضرت آمنہ کی گواہی سنیے سلام اللہ علیہا، حضور کی امی جان فرماتی ہے جب میرے بیٹے کے میلاد کا وقت ہوا نا، ولادت کا وقت ہوا، تو اچانک میری طبیعت تھوڑی سی گھبرائی، غیب سے ایک شربت کا پیالہ سامنے آ گیا. آپ لوگ شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، منہ میٹھے کرواتے ہیں نا میلاد کی خوشی میں جب جلوس نکلتے ہیں، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ یہاں سے ثابت ہے جو میں عرض کرنے لگا کہ میلاد کا پہلا شربت حضور کی امی نے پیا تھا. فرماتی ہے اچانک غیب سے نا شربت کا پیالہ میرے سامنے آ گیا. فَشَرِبْتُ كُلَّهَا کہتی ہے میں نے پیا تو میں سارے ہی پی گئی. فَطَابَتْ قَلْبِي بس پینے کی دیر تھی کہ میرے دل میں سکون آ گیا. یہ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے شربت پیا میلاد مصطفیٰ کے وقت، گھبراہٹ ختم ہو گئی، دل کو سکون مل گیا، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ پانی کیسا تھا؟ حضرت آمنہ سے پوچھا گیا وہ پانی کیسا تھا؟ آپ فرماتی احلا من العسل شہد سے زیادہ میٹھا تھا. ابرد من الثلج برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. سمجھ رہے؟ اب ید من اللبن دودھ سے زیادہ سفید تھا. ازکا رائیتم من المسک مشک و امبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا. چار خوبیاں بیان کی آپ نے کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور مشک و امبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا. جو میلاد مصطفیٰ کے وقت میں نے شربت پیا اس میں یہ چار خوبیاں تھیں. میں ناروے تک گیا، یورپ کے ملکوں میں بڑے ڈرنکس ہیں، اتنی ورائٹی ہے بندہ حیران ہو جاتا ہے، اتنی قسموں کے ڈرنکس. تو ایسا شربت کسی نے نہ بنایا نہ کسی نے پیا کبھی، نہ یہاں دیکھا دنیا میں. ایسا شربت کہیں دیکھا ہے؟ شہد سے میٹھا ہو، دودھ سے سفید ہو، برف سے ٹھنڈا ہو، مشک و امبر سے زیادہ خوشبو دے رہا ہو. تو ایسا شربت کہیں نہیں ملا، دنیا میں کہیں نہیں ہے. آؤ اب مدینے کی طرف منہ کر کے حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ایسا شربت کہاں ملتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اب میں ایک روایت سنانے لگا ہوں آپ کو خود معلوم ہو جائے گا یہ شربت کہاں سے آیا تھا. جو میلاد کے وقت حضرت آمنہ نے پیا تھا نا، یہ کہاں سے آیا تھا آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہاں سے آیا تھا. میں روایت سنا، جب امام الانبیاء ہجرت کر کے جا رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ 3 دن حضور غار ثور میں ٹھہرے تھے، اور ساتھ کون تھے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ تھے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار میں بعد میں گئے تھے، صدیق اکبر پہلے گئے تھے اور جا کے پوری غار کو صاف کیا تھا.
ایک جگہ بچ گئی تھی جہاں آپ نے نا اپنی ایڑی رکھ دی تھی، کپڑے پھاڑ کے سوراخوں میں ڈال دیے تھے. تو آپ نے واقعہ سن رکھا ہے، میں آگے چل کے ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ نے وہاں ایڑی رکھ دی تھی تو کیا ہوا تھا، سانپ نے ڈس لیا تھا. اس وقت سانپ نے ڈسا تھا جب صدیق اکبر کی جھولی میں حضور سو رہے تھے. جب صدیق اکبر کی جھولی میں حضور سو رہے تھے نا، اس وقت سانپ نے ڈسا تھا حضرت صدیق اکبر کو. اللہ اکبر. تو امام الانبیاء کے غلاموں، صدیق اکبر نے جسم کو حرکت نہیں ہونے دی کہ یار کی نیند خراب نہ ہو جائے، میری جان جاتی ہے تو جائے، سانپ نے ڈس لیا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر کہیں چھپ کے بیٹھا ہو نا، جسم کے ساتھ کوئی چیز لگے تو قدرتی طور پر جسم پیچھے ہٹتا ہے، آگے نہیں جاتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے، فطرت ہے کہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہو تو کوئی چیز لگے نا جسم کے ساتھ تو جسم پیچھے ہٹتا ہے ڈر کے. لیکن وہاں کیا ہوا، صدیق اکبر نے ایڑی رکھی ہوئی تھی، باقی سوراخ اپنے کپڑے پھاڑ کے بند کیے تھے. ایک ایڑی کی جگہ رہ گئی تھی، وہاں اپنے ایڑی رکھ دی. تو جو ہی سانپ نے آ کے منہ لگایا نا تو صدیق اکبر نے پاؤں اور دبا دیا، ڈر کے پیچھے نہیں ہٹے. علماء نفسیات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسان کی فطرت ہے کہ پیچھے ہٹتا ہے ڈر کے. صدیق پیچھے نہیں ہٹا اور آگے بڑھا ہے، اپنا پاؤں دبا دیا. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ صدیق اکبر کی فطرت ہی عشق نبی نے بدل کے رکھ دی تھی. محمد عربی کے عشق نے صدیق اکبر کی فطرت ہی بدل دی تھی. سانپ نے منہ لگایا، انہوں نے ایڑی اور دبا دی. تو پھر سانپ نے جو کرنا تھا وہ کیا، ڈس لیا، لیکن آپ نے جسم کو حرکت نہیں ہونے دی. لیکن جب زہر کا درد ہوا نا، اس کے ڈسنے کا درد ہوا، زہر چڑھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے حضور کے چہرے پہ. آنسو گرا یوں ان کے رخ ماہتاب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. امام الانبیاء نے آنکھیں کھولی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے. امام الانبیاء نے فرمایا ما یبکی کا یا ابا بکر، او میرے پیارے ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے؟ اے میرے ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے؟ او پیارے ابو بکر تجھے کس نے ستایا ہے؟ تو میں یہاں کہا کرتا ہوں جو صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں مت بھونکو، کیونکہ مصطفیٰ پوچھ لیتے ہیں میرے یار تجھے کس نے ستایا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ حضور پوچھ لیتے ہیں صدیق تجھے کس نے ستایا ہے؟ عرض کی میرے آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. امام الانبیاء نے فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ ایڑی دکھائی. تاجدار کائنات نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک، یہ وہ لعاب دہن ہے جو غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا ہے، غار میں صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگ رہا ہے. آئے مقام صدیق سمجھ میں؟ یہ وہ لعاب دہن رسول ہیں جو غزوہ خندق کے موقع پر حضرت علی کی آنکھوں میں لگا ہے، مگر غار میں صدیق اکبر کے پاؤں پہ لگ رہا ہے. صدیق اکبر کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یار کا لعاب پہلے لگا یا درد پہلے کھینچ لیے. ہر درد مٹ گیا، غم ختم ہو گئے. صدیق اکبر نے عرض کی عطشن شدیدن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا مجھے بڑی پیاس لگی ہے. صدیق اکبر نے عرض کی آقا مجھے پیاس لگی ہے. امام الانبیاء نے فرمایا اذهب الى صدر الغار، جاؤ غار کے درمیان جا کے پانی پی لو. صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے چل پڑے. حالانکہ ساری غار تو صدیق اکبر نے خود صاف کی تھی، تو کہہ سکتے تھے، عرض کر سکتے تھے یا رسول اللہ غار میں نے پوری صاف کی ہے، وہاں تو پانی نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر کو جب حضور نے فرمایا نا جاؤ پانی پی لو، ایک لمحہ بھی سوچا نہیں انہوں نے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ خدا تقدیر بدل دے گا، یار کی تدبیر نہیں بدلے گا.
پانی غار میں نہیں تھا، لیکن یار کہتا ہے پی آؤ، اب ہو نہیں سکتا کہ پانی نہ ملے۔ تو جب وہاں گئے تو ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ صدیق اکبر نے پانی پیا، جب پی کر واپس آئے نا، امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر پانی پی لیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا اب بتاؤ پانی کیسا تھا؟ اب بتاؤ صدیق پانی کیسا تھا؟ عرض کی اللہ کے حبیب احلا من اللسل، شہد سے میٹھا تھا، اب ید من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا، اب رد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، ازکا رایۃ من المسک، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا تھا۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ وہی چاروں خوبیاں جو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں، شربت کی وہی صدیق اکبر بتا رہے ہیں پانی کی۔ اب امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا ابو بکر جانتے ہو پانی کہاں سے آیا تھا؟ صدیق اکبر نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم۔ اب عقیدہ دے رہے ہیں صدیق اکبر۔ عرض کی آقا پوری غار میں نے ہاتھوں سے صاف کی تھی، وہاں پانی نہیں تھا، اب یہ پانی آیا تھا غیب سے، یہ غیب سے آیا تھا۔ اب غیب کی خبر یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، یہ غیبی چیز ہے، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا پھر میں تجھے بتاتا ہوں پانی کہاں سے آیا تھا۔ امام الانبیاء کے غلام و حضور نے فرمایا اے ابو بکر پانی نہیں تھا غار میں، لیکن جب میرے کہنے پہ تو چل پڑا نا تو اللہ نے کیا کیا؟ ادھر تو چل پڑا، ادھر اللہ نے کیا کیا؟ ان اللہ تعالی امر الملک المؤکل بانہار الجنت ان اخرق نہرا من الجنت الفردوس، کہ اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، یار کے کہنے پر یار چل پڑا ہے۔ ابھی وہاں صدیق نہ پہنچے کہ کوثر کی ایک نہر غار تک پہلے لے جاؤ۔ ابھی صدیق نہ پہنچے تم حوض کوثر کی ایک نہر غار تک پہلے پہنچا دو، تاکہ یار کا یار پانی پی سکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر یہ پانی دنیا کا نہیں تھا، جنت سے آیا تھا، یہ کوثر کا پانی تھا۔ صدیق اکبر وجد میں آ گئے اور رونے لگ گئے، عرض کیا ولی عند اللہ ھذہ المنزلہ یا رسول اللہ، آقا کیا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اتنا اونچا ہو گیا ہے کہ مجھے پیاس لگے تو جنت سے پانی آتے ہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر تیری شان اس سے بھی اونچی ہے، یہ پانی آنا تو معمولی کیس، جنت کا پانی دنیا میں تیرے لیے آنا معمولی بات، تیری شان اس سے بھی اونچی ہے۔ کیسے؟ فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، ابو بکر مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا يدخل الجنت مبغضک ولو کان لہ عمل 70 نبیا، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر نیکیاں کر لینا، اے ابو بکر سینے میں تیرا بغض ہو تو میرے رب نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا جنت سے پانی آنا تو معمولی کیس ہے، صدیق تو میرے رب کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ اگر 70 نبیوں کے برابر بھی کوئی نیکیاں کر لے، سینے میں تیرا بغض ہو تو رب نے اس پر جنت ہی حرام کر دی۔ اب سمجھ آئی کہ پانی کہاں سے آیا تھا جو حضرت آمنہ نے پیا؟ فرماتی ہیں اتنا پانی، ایسا پانی جس میں یہ 4 خوبیاں تھیں، وہ میں نے پیا اور میں سارا پی گئی اور میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ تو اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے، اور اس کا علم ہر زمانے پہ محیط، کہ ایک وقت آئے گا محبوب کے غلام محبوب کے میلاد کی خوشی میں نہ منہ میٹھے کروائیں گے، کوئی شربت پلائے گا، کوئی لڈو کھلائے گا، کوئی مٹھائیاں کھلائے گا۔ اللہ نے فرمایا یار کے غلاموں پریشان نہیں ہونا، یار کے میلاد کا پہلا شربت میں پلا رہا ہوں، اور پہلا شربت حضور کی امی جان کو پلا رہا ہوں۔ تو جس ذات کے لیے اللہ رب العزت نے چراغاں کیا تھا، ستاروں کا چراغاں کیا تھا، جس ذات کے لیے میرے رب نے جنت سے میٹھے پانی منگوا کر منہ میٹھے کروائے تھے اور شربت پلایا تھا حضرت آمنہ کو، جب حضور اس دنیا میں آئے تو کیسے تھے؟ اب یہ حضور کی امی جان سے پوچھتے آنے والا کیسا تھا؟ تاجدار انبیاء کے غلام۔ اب حضور کی امی جان بتا رہی ہیں، جنہوں نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے، وہ بدبخت کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے۔
اور جس ماں نے ایک ہی نظر میں نہ جانے کتنی دیر تک دیکھا ہوگا، ان سے پوچھئے آنے والا کیسا تھا۔ حضور جب اس دنیا میں آئے تو حضور کیسے تھے؟ تو حضرت آمنہ فرما رہی ہیں، کہتی ہے لما ودعت ولدی محمدا، جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میں نے اپنے لال کو جنم دیا تو ودعتہ مکحولا مدہونا مسرورا مطیبا مختونا ساجدا للہ رافعا یدیہ الی السماء، فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا نا، میں نے آنکھیں دیکھی تو سرما لگا تھا، میں نے سر دیکھا تو تیل ملا تھا، میں نے ہونٹ دیکھا تو ہنس رہا تھا، میں نے جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، میں نے سر دیکھا تو سجدے میں تھا، ہاتھ دیکھا تو اٹھا کر امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ آنکھیں دیکھی تو سرما لگا تھا، بال دیکھے تو تیل ملا تھا، اور ہونٹ دیکھے تو ہنس رہا تھا، اور ناف دیکھا تو کٹی ہوئی تھی، اور جسم دیکھا تو عطر ملے ہوئے تھے، اور سر دیکھا تو سجدے میں تھے، اور ہاتھ دیکھے تو یوں کر کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا تھا۔ اس دنیا میں آتے ہی تاجدار کائنات نے دو کام نہیں بھولے، ایک اپنے رب کا سجدہ نہیں بھولے، دوسرا اپنی گناہگار امت کو نہیں بھولے۔ سجدہ خدا کا ہو رہا ہے مگر اس میں دعا امت کی بخشش کی مانگی جا رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے کان قریب کیے نا میں حیران ہو گئی، بھئی عمر بچوں والی ہے، کام نبیوں والا دکھا رہا ہے۔ یہ آتے ہی دنیا میں سجدہ کرنا یہ تو نبیوں کا شیوا ہے۔ فَأَدْنَيْتُ أُذُنِي عِنْدَهَا، میں نے کان قریب کیے، سنو تو صحیح کیا کہتے ہیں۔ فَسَمِعْتُ، میں نے سنا، وَهُوَ يَقُولُ، وہ آنسو میں بھیگی ہوئی آواز کے ساتھ کہہ رہے تھے اللہم اغفر لأمتی، مولا میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ اس دنیا میں آتے ہی تاجدار انبیاء رب کا سجدہ نہیں بھولے، امت کی بخشش کی دعا نہیں بھولے، یعنی امت پر شفقت نہیں بھولے، رب کی عبادت نہیں بھولے۔ اس میں پیغام تھا میرا میلاد منانے والوں، تم میرے سچے غلام اس صورت میں ہو کہ رب کی بندگی نہ بھولو اور امت سے محبت نہ بھولو۔ تاجدار کائنات کا یہ پیغام ہے، پہلا سجدہ حضور کا دو پیغام دے رہا ہے، ایک رب کی عبادت نہ چھوڑنا، ایک حضور کی امت سے محبت نہ چھوڑنا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو تاجدار کائنات بتا کر گئے کہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، جو میلاد منائیں وہ نمازیں بھی پڑھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ثابت کر دے کہ ہم صرف میلادی نہیں، ہم نمازی بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم صرف میلادی نہیں ہیں، ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ جب امتی کا سر جھکتا ہے نا، گھر میں جھکے، بننے پہ جھکے یا مسجد میں جھکے، تو روزے میں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور میرا امتی جب سر جھکاتا ہے زمین پر، اس وقت زمین بھی فخر کرتی ہے اور گواہ بن جاتی ہے کہ اس نے میری پیشانی پر اپنی پیشانی رکھی تھی۔ زمین کے ذروں پر، جن ذروں پر سجدہ کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والا جب گھر سے آتا ہے نا مسجد کی طرف نماز پڑھ دے، یا گھر میں جہاں مصلی بچھا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے، یا عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ان الارض لتبکی علی المؤمن 40 یوما، حضور فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں وہ پاؤں رکھ کے مسجد آتا ہے، یا زمین کا وہ حصہ گھر میں جس پر مصلی بچھا اور وہ وہاں قرآن پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں 40 دنوں تک مومن کے مرنے پر وہ جگہ روتی رہتی ہے۔ آپ تصور کریں 40 تک زمین کا وہ ٹکڑا مومن کے لیے روتا رہتا ہے کہ وہ مجھ پر پاؤں رکھ کے جانے والا مسجد کی طرف چلا گیا دنیا سے، اور میری چھاتی پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا دنیا سے چلا گیا، تو 40 دنوں تک زمین بھی مومن پہ روتی رہتی ہے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم عملاً حضور کے غلام بن جائیں۔ تاجدار کائنات کے پکے سچے غلام تب بن سکتے ہیں جب حضور کا جشن منایا جائے اور شریعت اپنائی جائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، میلاد کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ جشن میلاد یہ ہے جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، شربت پلانا، شربت پینا، منہ میٹھے کروانا اور منہ میٹھے کرنا، یہ حضور کا جشن ہے۔
اور 5 وقت آذان سن کر مسجد میں نماز پڑھنے آنا، یہ نبی کا مشن ہے۔ صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا، یہ نبی کا مشن ہے۔ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینا، یہ نبی کا مشن ہے۔ تاجدار کائنات قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کا آغاز کرنا، یہ کملی والے کا مشن ہے۔ اپنی بہو بیٹیوں کو شریعت والا پردہ کرنا سکھانا، یہ نبی کا مشن ہے۔ تو حضور کے ساتھ تعلق تب پکا ہوتا ہے کہ جب جشن منایا جائے، شریعت اپنائی جائے۔ آپ خوش بخت ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان جیسے اور میرے بھائی مجاہد اسلام محمد زبیر جیسے بندے اللہ نے آپ کو عطا کر رکھے ہیں۔ اب ان کی محبتوں کی روشنی میں یہاں پہنچا ہوں، اور مسجد دیکھ کر، آپ کا مرکز دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ بہت بڑی مسجد ہے، تو جس طرح بنائی ہے، جس محبت سے سجائی ہے مسجد، تو حقیقت میں مسجد نمازیوں کے جھکے ہوئے سروں سے سجتی ہے۔ یہ ہماری نظر میں سج گئی کہ قالین بچھ گئے اور ڈیکوریٹ ہو گئی اور پنکھے لگ گئے اور لائٹیں لگ گئی، یہ ہماری نظر میں سجتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کب سجتی؟ جب صف نمازیوں کے سروں سے، جھکے ہوئے سروں سے بھر جاتی ہیں، اور جب تلاوت کرتی ہوئی زبانیں صبح سویرے قرآن پڑھتی ہیں، تو اس وقت مسجد سج جاتی ہے۔ فرشتے بھی اتر کر ان بندوں کی زیارت کرتے ہیں۔ تو میں اپنے بھائیوں کے شکر گزار ہوں، محترم محمد زبیر صاحب کا اور دیگر تمام دوستوں کا، ڈاکٹر امجد صاحب، ڈاکٹر حماد صاحب اور ڈاکٹر واجد صاحب، ان تمام بھائیوں کا۔ ہر علاقے میں اللہ نے کچھ لوگ چن لیے ہیں دین کی خدمت کے لیے، جن کے سبب سے دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ ہم ہر روز کبھی کسی گاؤں میں ہوتے ہیں، کبھی کسی شہر میں، کبھی کسی علاقے میں، تو میں دیکھتا ہوں ہر علاقے سے اللہ نے بندے چن لیے دین کی خدمت کے لیے۔ تو وہ خوش بخت لوگ ہیں جنہیں دین کی خدمت کے لیے اللہ پسند کرتا ہے، چن لیتا ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول کرے اور لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔